مگر اس کی بارگاہ میں جاتے وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ میں اس کو ایسا شکر دیتا ہوں جو جہل اور نادانی سے پاک ہوتا ہے، یعنی وہ پیور میرا شکر کرتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کبھی اس کی بارگاہ میں سجدہ کرے۔ عزیزان محترم، عالم دین بیان کرتے ہیں ایک عمل، بہرحال لوگ بہرحال پریشان ہوتے ہیں بعض اوقات، کچھ تو موسا عمل بتائیں یہ، بہرحال مفاتیح الجنا از اوتھینٹک بک فار اینی عمل۔ آپ کو جو بھی عمل کرنا ہے مفاتیح کھولیں، اس نماز استخاذہ سے لے کر نماز ائمہ، نماز جعفر تیار، دعائے توسل، سب بھرا ہوا ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو پریشانی ہے، آپ کو ہر پریشانی کا حل مفاتیح کے اندر ملے گا، حتیٰ بیماریوں میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے سب اس کے اندر۔ بہرحال ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، ایک بابل میں ایک شخص تھا جو 90 ایئرز کی ایج میں ڈیتھ ہوئی، اس سے انہوں نے اس بات کو کوٹ کیا، جب وہ تھا تو اس ٹائم وہ شاید 79 کا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ایک عمل دیتا ہوں اور اس کو انجام دو، اور اگر تمہارا کام نہ ہو تو مجھے لعنت کرنا۔ اور وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ میں اس ایج میں کیوں مفت کی لعنت کو خریدوں اپنے لیے، کیونکہ یہ کام میں نے انجام دیا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا 15 دن 15 ڈیز رات کے وقت صرف 2 منٹ وضو ہو کر قبلہ رخ، 2 منٹ، 2 منٹ میں سے 1 منٹ تم باتیں کرو بس، جیسے انسان اپنے باپ سے مانگتا ہے کہ مجھے، اور یہ کہ بس مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میرا یہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے، جیسے انسان کس سے؟ امام زمانہ سے۔ 1 منٹ صرف مانگو، جو مانگنا ہے، جیسے مانگنا ہے۔ اپنے والد سے کیسے مانگتے ہو؟ کہا اس طرح ہے، اپنے امام سے گفتگو کرو۔ 1 منٹ کہا، جب 1 منٹ ہو جائے نا تو دوسرے منٹ جھوٹ بولو۔ کہا جھوٹ؟ کہاں جھوٹ بولو؟ کہا مولا میں آپ پہ مرتا ہوں۔ کہا مولا میرے بچے آپ پر قربان ہوں۔ کہا جھوٹ؟ کہتا ہاں جھوٹ بولو۔ ہوتا ہے انسان کہ میں ایسا نہیں ہوں، کیسا؟ کہتا نہیں جیسے بھی ہو بولو، میں آپ پہ مرتا ہوں، میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، میرے بچے آپ پر قربان ہو جائیں۔ کہا امام سے جھوٹ بولیں؟ کہا امام غریب ہے، تمہارا جھوٹ بھی امام قبول کر لے گا، کچھ تو بولو اس سے۔ کہا 15 دن 2 منٹ کا زوال ہو جائے گا بزانے میں۔ خوب یہ رابطہ امپورٹنٹ ہے، یہ گفتگو امپورٹنٹ ہے۔ خدا کو ہمارے شکر کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے لیے جب ہم شکر کرتے ہیں اس کا، ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ خدا کی خدائی پہ کچھ فرق نہیں پڑنے والا اگر اس کو کوئی بھی قبول نہ کرے، کوئی نہیں پڑنے والا۔ دوسری چیز، پروردگار اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے، اے احمد میں جس کے عمل سے راضی ہوتا ہوں، دوسری چیز کیا دیتا ہے؟ کہا میں اس کو ایسا ذکر دیتا ہوں جسے وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ ایسا ذکر تعلیم دیتا ہوں، اذکار، کہ جسے وہ بھول ہی نہیں سکتا۔ اب بہرحال انسان اپنی زندگی میں ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، بعض اوقات لوگ تسبیحاں پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ بہرحال پڑھیں، تسبیحاں پڑھیں، ذکر کریں۔ انسان ذکر 3 طرح کا ہے، ایک ذکر زبان سے ہوتا ہے، ایک ذکر انسان کے قلب سے ہوتا ہے، ایک ذکر انسان کے باڈی کے پارٹس کرتے ہیں۔ زبان سے انسان استغفار کرے، لا الہ الا اللہ کرے، اٹس ویری امپورٹنٹ، کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ جب انسان کا قلب اس ذکر کے ساتھ فریکوینسی اس کی میچ ہو جائے تو پھر اس کی باڈی خود ذکر کرتی ہے۔ یعنی انسان جب حالت ذکر میں ہو، اور حالت ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں تسبیح لی ہوئی ہے تو آج کل تو ڈیجیٹل بھی آ گئی ہیں، نا، ضروری نہیں ہے۔ کاؤنٹنگ فیکٹر ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے ذکر ایسا کرو چاہے وہ 1 دفعہ ہو، تمہارے وجود میں پینیٹریٹ ہو جائے۔ یعنی جب انسان ذکر کی حالت میں ہے تو اس کی آنکھیں گناہ نہیں کرتی، جب انسان ذکر کی حالت میں ہے تو اس کے ہاتھ کسی کو نقصان نہیں دیتے، جب انسان ذکر کی حالت میں ہے
تو اس کی تھاٹس نیگیٹو نہیں ہوتی. ذکر ہے. قرآن کی جو آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. جب یہ آیت اور اس آیت کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ صلی علی محمد، امام کی خدمت میں آیا اور امام سے پوچھا مولا یہ جو قرآن میں آیت ہے ذکر کی بات کر رہی، یہ کون سا ذکر ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے، ہماری گفتگو کرو، ہمارا ذکر خدا کا ذکر ہے. عزیزان محترم، کربلا میں معصومین سے پوچھا گیا، جو اصحاب تھے، کمپینینز تھے، ان کے بازو کٹ رہے تھے، ان کے بدن کے ٹکڑے ہو رہے تھے، تو کیا ان کو تکلیف ہو رہی تھی؟ کہا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے ان کا ذکر موجود تھا. جب امام کے سامنے ہوں تو حالت ذکر ہے، اور جب حالت ذکر میں آدمی ہوتا ہے تو پھر اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں. جب بی بی زینب سے پوچھا اس لعین نے کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا، تو کیا ارشاد فرمایا حضرت زینب نے؟ ما رأیت الا جمیلا. یہ کسی اور کو نظر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ بی بی زینب حالت ذکر میں تھی، اور جب ذکر ہو تو قرآن کی آیات اترتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اے اطمینان پانے والے نفس، خب یہ حالت ہے. ہم اپنے آپ کو حالت ذکر میں لے کر آئیں. انسان دنیا سے چلا جائے، مر جائے، اور انسان کائنات کی نشانیوں کو نہ دیکھے. انسان دنیا کو نہ یہی دیکھتا ہے، در و دیوار دیکھ رہا ہے، ساری چیزیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ اندر سٹک ہے، اتنا زیادہ اندر پرابلم میں ہے کہ ہم ذرا سی چیز کو بھی ریویل نہیں کر پا رہے. کائنات کے کوئی جلوے ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے. ہمیں گناہ لذت لگتا ہے. گناہ ہمیں برا کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ ہم حالت ذکر میں نہیں ہیں. ہم نے اتنا اپنے آپ کو اوور ڈوز کر دیا ہے انوانٹیڈ انفارمیشن سے صبح شام، کہ جو ہمیں نماز کے اندر بھی حالت ذکر میں آنے نہیں دیتی. انسان نماز میں جائے، قرآن سورہ مومنون میں نماز والے کی کیا نشانیاں بتا رہا ہے کہ جب وہ نماز میں ہوتے ہیں تو خشوع خضوع میں ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری نمازیں ہم کانپتے ہوئے پڑھیں، لیکن کوئی تو نماز ہو جس میں ہم کانپیں. کوئی تو سجدہ ہو رات کا جس میں ہماری آنکھوں میں سے آنسو نکلے. کچھ تو ہو، کچھ تو جلال نظر آئے، کوئی تو جمال نظر آئے. یہ خاتون جب محراب میں نماز پڑھتی ہیں تو ہر عبادت میں الگ نور ہے جو آسمانوں کی طرف جا رہا. حالت ذکر ہے. تیسری اور آخری چیز، اور آپ سے التماس ہے دعا. پروردگار اپنے حبیب کو ارشاد فرماتا ہے، اے احمد، میں جس کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں میں اسے اپنی محبت کا مزہ چکھاتا ہوں، اور ایسا مزہ چکھاتا ہوں کہ دنیا کی محبتیں اس سے منقطع یعنی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں. تو کیا مجھے خدا سے محبت ہے؟ کیا میں خدا سے ملاقات چاہتا ہوں کہ نہیں؟ کیا میں چاہتا ہوں خدا سے ملوں؟ میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ میری خدا سے ملاقات ہو. مرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، جبکہ مرنا خدا سے ملاقات ہے. خوب یہ تبھی ممکن ہوگا جب مجھے محبت ہوگی. اب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، خاص طور پہ جوان بیٹھے ہوئے، جوان کو جلدی محبت ہو جاتی ہے. کسی سے محبت ہو جائے تو انسان کیا کیا کرتا ہے اس کے لیے؟ لباس چینج کرتا ہے، کلر چینج کرتا ہے، خوشبو ویسی لگاتا ہے، سب کچھ ویسی کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اس کو محبت ہو گئی. لیلا اور مجنو کی جو محبت ہے، وہ سمجھانے کے لیے عرفا نے کتابوں میں ایگزامپلس کے لیے اس کو پیش کیا ہے. نظام گنجوی کی بک ہے، اس میں اصل میں لیلا مجنو کی سٹوریز بیسیکلی وہ میسیجز ہیں.
کہ جب ہر جگہ مجنوں کو لیلا نظر آتی ہے، اس کو کوئی بھی چیز دیکھو تو کیوں؟ اصل جلوہ الہی ہے جسے وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اب انسان جب اتنی محبت پر آ جائے تو اسے صرف اور صرف خدا نظر آتا ہے، اسے اور کچھ نظر نہیں آتا. کیونکہ اللہ کی نشانیاں، نشانی کسے کہتے ہیں؟ سائنس. دا سائنس از ٹو ہیلپ یو ٹو ریچ سم پرسنالٹی، یا کوئی بھی جگہ ڈیسٹینیشن ہے. سائنس ہیں، سائنس ہوتے ہیں، سائنس آپ کو لے کے جاتے ہیں نا. آیات الہی اللہ کی نشانیاں ہیں. میں جو بھی دیکھتا ہوں جلوہ الہی ہے. اگر مجھے خدا سے محبت ہو جائے، خدا سے محبت ہو جائے تو آپ سوچیں. نظام گنجوی اپنی کتاب میں ایک فریز میں، ایک پیراگراف میں بیان کرتا ہے، بہت سخت تھا، مجھ سے 2 چیپٹر سے زیادہ پڑھے نہیں گئے، اتنی ڈیپ محبت اور عشق تھی نظام. اس نے لکھا ہوا ہے کہ اگر 2 آپشن ہوں، ایک کانٹا رستے میں پڑا ہوا ہو، خار، اور اس کے پاس 2 آپشن ہوں. مجنوں سے کہا کہ یا یہ کانٹا لیلا کے پاؤں میں چھپے یا یہ کانٹا تمہاری آنکھ میں چھپے. What you prefer؟ تم کیا چاہو؟ تو مجنوں کہتا ہے میں اس کانٹے کو اپنی آنکھ میں چھپو دوں گا، میں لیلا کو تکلیف. عزیزان محترم، کربلا تیرا دین بچ جائے، تیر میرے علی اصغر کی گردن میں چلا جائے، تیرا دین بچ جائے. یہ ہے محبت، یہ ہے عشق. سب لٹ جائے حسین کا مگر تیرا دین بچ جائے پروردگار.